بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمانداروں میں بے حیائی اور فحاشی پھیل جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، مسلمانوں کے درمیان، ایمانداروں کے درمیان بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. حمد و ثنا اور تعریفات اس اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، جس کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے قابل نہیں ہے، جو شفا دینے والا، اولاد عطا کرنے والا، مشکلات کو آسان کرنے والا، بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. ہماری طرف سے ان گنت بے شمار درود و سلام پیغمبر اسلام، ہادی کائنات، رحمت للعالمین، شفیع للمذنبین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر دعا کیجئے اللہ تعالی حق بات بیان کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. خالق و مالک اپنے بے اولاد بندوں کو اپنے کرم اور رحمت کے ساتھ اولاد نورینہ کی نعمت عطا فرمائے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے ایمانداروں کی خوبی بیان کی گئی تھی. کلمہ پڑھنے والے ایمانداروں کی ایک خوبی جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی، ایماندار مومن بے شرم اور بے حیا نہیں ہوتا. جس کے دل میں اللہ نے ایمان پیدا فرمایا ہے، جس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، یہ ایمان والا، اس کے اندر شرم اور حیا اللہ نے رکھی ہے. جس کے اندر حیا نہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کے اندر ایمان نہیں. اور ہم وہ خوش قسمت ہیں، ہمیں پیدا کرنے والا خالق و مالک بھی شرم اور حیا والا ہے. امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حیی کریم
تمہیں پیدا کرنے والا اتنا شرم اور حیا والا ہے، جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے اٹھا لیتا ہے اللہ کو حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دے۔ اور ہمارا نبی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرم اور حیا والے، اور جو دین، جو سچا اور کھرا اسلام اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ مذہب اور یہ دین بھی ہمیں شرم اور حیا سکھانے والا، مومن کے لیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے شرم اور حیا کا وجود اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر دل میں حیا نہیں، آنکھوں میں شرم نہیں، تو یہ بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ جس کے دل سے حیا ختم ہو چکی ہے، اس کے دل سے ایمان ختم ہو چکا ہے۔ شرم و حیا، غیرت، یہ اللہ نے ایماندار کے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ اور نبی مکرم امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث، ما کان الفحش فی شیء قط الا شانہ، بڑی سفید چمڑیوں والے، دنیا کے حسن و جمال کے مالک، سفید اور گورے رنگوں والے، اگر ان حسن و جمال کے مالکوں میں شرم نہ ہو، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ وما کان الحیاء فی شیء قط الا زانہ، اور اگر کالے رنگ والا کوئی غریب شرم و حیا والا ہے، اللہ عرش پہ اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ سفید رنگت، گوری چمڑی، حسن و جمال کے چرچے، اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں۔ اگر انسان حسین و جمیل ہے، آنکھوں میں حیا نہیں، دل میں شرم نہیں، اس کی خوبصورتی اللہ کے ہاں کسی کام کی نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان وہ عزت اور مقام پانے والا ہے کہ جبریل نے انسان کو سجدہ کیا تھا، لیکن اگر شرم اور حیا ختم ہو جائے تو اس انسان کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، اگر یہ حیا والا ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، اگر اس کی آنکھوں میں حیا نہیں، یہ دنیا کی سب سے گندی اور گھٹیا مخلوق ہے۔ ابو لہب، ابو جہل مکہ کے حسین و جمیل نوجوان تھے، 6 فٹ کے قد، سفید گورے اور سرخ رنگوں والے، پورے مکہ میں ان جیسا حسین و جمیل کم نظر آتا تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان حسن و جمال کے مالکوں کو اللہ نے جہنم کا ایندھن بنایا۔ دوسری طرف جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، سیاہ رنگ ہے، حبشی نسل ہے، خاندان کے غلام ہیں، نہ مال، نہ دولت، نہ گھر، نہ اونچی برادری، کالے رنگ والا بلال، دل میں حیا اور آنکھوں میں شرم ہے، یہ کالے رنگ والا چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے، اس کے چرچے اللہ کے ہاں جنت میں ہوتے ہیں۔ انسان کی عزت اور اللہ کے ہاں انسان کی قدر اور مقام اسی وقت ہے جب آنکھوں میں حیا اور دل میں شرم ہوگی۔ آج ہمیں ہمارے معاشرے میں شرم و حیا نام کی چیز نظر نہیں آتی۔ مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بہنیں
سروں سے آنچل اور دوپٹے اتر چکے ہیں، کھلے بال لے کر اپنے جسموں کی زینت اور نمائش کرتے ہوئے باہر نکلتی ہیں، برہنہ جسم لے کر میرج ہالوں کی زینت بنتی ہیں۔ بیٹی کس کی ہے؟ مسلمان کی۔ کس نبی کی امتی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ یہ ننگا سر لے کر، نمائش کر کے، تیار ہو کے، زینت اختیار کر کے سکولوں کالجوں میں، گلیوں بازاروں میں چل رہی ہے، یہ قرآن کو ماننے والی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شرم اور حیا کے جنازے نکلے ہیں، عورت کی نمائش ہوتی ہے شاپنگ مال کے اندر، گاڑیوں کے اندر۔ عورت کھلونا اور دنیا کمانے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ جب اللہ کے قرآن کو چھوڑا جائے، نبی کے فرمان سے دور بندہ ہو جائے، پھر یاد رکھیں اللہ شرم اور حیا چھین لیتا ہے۔ جب بیٹی کو قرآن پڑھایا نہیں، ساری زندگی دنیا کی تعلیم میں دھکے کھانے والی بیٹی کو قرآن کی ایک سورت کا ترجمہ نہیں آتا، پھر یاد رکھیں شرم اور حیا باقی نہیں رہے گی۔ شرم و حیا کا پیغام دینے کے لیے اللہ نے قرآن اتارا تھا، آنکھوں میں حیا پیدا کرنے کے لیے، دل کو پاکیزہ کرنے کے لیے، دل میں شرم پیدا کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر کی احادیث آئی تھی۔ جب قرآن اور حدیث سے بندہ منہ موڑ لیتا ہے، پھر اللہ شرم اور حیا سے محروم کر دیتا ہے۔ مسلمان بہن بیٹیوں کو باقاعدہ طور پہ محنت کر کے، تیاری کر کے شرم اور حیا سے دور کیا گیا ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ کیا وجہ تھی؟ جوان بیٹی کو موبائل اور انٹرنیٹ مہیا کر کے اکیلا کمرے میں چھوڑ دیا گیا، شرم اور حیا خود مٹائی گئی ہے۔ اور پھر گھروں میں ٹیلی ویژن کی سہولت مہیا کر کے اپنی بچیوں کو بے پردگی سکھائی گئی ہے، اور تعلیمی نظام کوڑے اور کچرے کا ڈھیر اور گند اور غلاظت۔ پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کو تعلیمی نظام نہیں کہنا چاہیے، یہ گند اور کوڑے کا ڈھیر ہے۔ بے پردگی، فحاشی کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ سادہ گھروں کی بیٹیاں، عام گھروں کی بیٹیاں شہروں میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، ترقی آتی ہے، جدت آتی ہے، دوپٹے اتر جاتے ہیں، جینز پہن لیتی ہیں، شرم اور حیا سے عاری اور دور ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کے تعلیمی ادارے، ہمارے شہروں کے سکول اور کالجز، حقیقت یہ ہے بچے سکول میں داخل ہوتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، ویلکم پارٹی ہوتی ہے، وہاں بھی گند اور غلاظت اور ناچ اور گانا ہوتا ہے۔ بچہ سکول کالج سے پڑھ کے فارغ ہو کے نکلتا ہے، الوداعی پارٹی ہوتی ہے، الوداعی پارٹی کے اندر بھی گند، ناچ اور گانا اور بے حیائی ہوتی ہے۔ یہ کن کے تعلیمی ادارے ہیں؟ مسلمانوں کے۔ یہ کن کا تعلیمی نظام ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا۔ یہ کس ملک کے ادارے ہیں جہاں پڑھنے والی بچیوں کو نچایا جاتا ہے، گانوں کی آوازوں پہ ڈانس کروایا جاتا ہے، بے پردگی کی تعلیم دی جاتی ہے، اسلامیات اور عربی پڑھانے والے پروفیسر سامنے بیٹھ کر مسلمان بچیوں کو ناچتا ہوا دیکھتے ہیں؟ کہاں؟ تعلیمی اداروں میں۔ تعلیمی ادارے نہیں،
یہ یورپ کا گند اور کچرا ہے۔ بے حیائی خریدی جاتی ہے فیسیں ادا کر کے، پیسے دے کے۔ یہ سارا گند یورپ سے آیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ ترقی نہیں، یہ عروج نہیں، یہ ذلت، پستی اور بدنامی ہے جو قوموں کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ مغرب کا اور یورپ کا لایا ہوا نظام ہے جس نے مسلمانوں سے شرم اور حیا چھینی ہے۔ شام کے وقت مغرب میں ڈوبنے والا سورج پیغام دیتا ہے، مسلمانوں مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ ڈوبتا ہوا سورج سبق دیتا ہے، یورپ کی پیروی کرو گے تو غرق ہو جاؤ گے۔ اور مشرق صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے، پیغام دیتا ہے، مسلمانوں مشرق کے طریقے کو اپناؤ گے اللہ عروج اور عزت دے گا۔ سورج ڈوبتا مغرب میں ہے، یہ مغرب میں جاتا ہوا سورج پیغام دیتا ہے، مشرق میں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ سورج بلند ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، مشرق سے پیغام دیتا ہے، تمہاری عزت اور عروج مشرق کی طریقے کے اندر ہے۔ یہ بے شرمی اور بے حیائی، کالجوں سکولوں میں ناچ اور گانا اور گند، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ مغرب اور یورپ کے گندے طریقے ہیں۔ مسلمان بہن بیٹی، مسلمان کالج اور سکول میں پڑھنے والی بے شرمی نہیں سیکھتی بلکہ شرم اور حیا سیکھتی ہے۔ دین اور اسلام، قرآن اور حدیث ہمیں شرم و حیا سکھاتا ہے۔ آج پاکستان کے اداروں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھنے والی نوجوان بہن بیٹیاں سڑکوں پہ احتجاج کرتی ہیں، ہمیں آزادی چاہیے، نقاب اور حجاب پابندی ہے، ہمیں آزادی چاہیے، آوارگی چاہیے، بے حیائی چاہیے۔ میں قربان جاؤں اس مسلمان بہن اور بیٹی پر جو ہندوستان میں رہتی ہے، دشمن اور غیر مسلم حکومت کے تحت رہتی ہے، نقاب پہن کے، برقع پہن کے، پردہ کر کے، شرم و حیا کے ساتھ کالج میں جاتی ہے، آگے ہندو گنڈے کھڑے ہوتے ہیں، ہندوستان کے بدماش آوارہ کتے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس بہن بیٹی کو کہتے ہیں اپنا نقاب اور پردہ اتارو، نہیں اتارو گی کالج میں داخل ہونے کی پرمیشن نہیں ہے۔ اس عزت دار بہن بیٹی نے، شرم و حیا والی نے، ہندو بدماشوں کے سامنے، غنڈوں کے سامنے، آوارہ کتوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے کہا، جان تو جا سکتی ہے لیکن شرم و حیا والی ہوں، اپنا نقاب نہیں اتار سکتی۔ یہ کل کی بات ہے، پوری دنیا حیران ہو کے دیکھ رہی ہے اس لڑکی کی جرت اور بہادری کو۔ وہ نعرہ تکبیر نہیں تھا، وہ ایسا ایٹم بم تھا جس نے پوری دنیا کے کفر کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ساری دنیا کا کفر اس عورت کی جرت کو سلام کرنے پہ مجبور ہے۔ عورت کو اگر عزت دی ہے، جرت دی ہے تو شرم اور حیا نے دی ہے۔ اس نے کہا دنیا کی تعلیم جوتے کی نوک پہ رکھتی ہوں، کالج کی تعلیم پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتی ہوں، دنیا کی ہر چیز لٹا سکتی ہوں، کبھی اپنے حجاب اور نقاب کو نہیں اتار سکتی۔ اور ہماری بہن بیٹیاں کالج کی ہوا لگتی ہے، ذہن آوارہ ہوتے ہیں، سر ننگے ہوتے ہیں، بے شرمی بے حیائی کی حدوں کو پار کیا جاتا ہے۔ آج میں اپنی مسلمان بہن بیٹیوں کو پیغام دینا چاہوں گا، ہندوستان کی اس لڑکی سے سبق سیکھو، دنیا کی تعلیم کے لیے، دین سیکھنے کے لیے نکلتی ہو، با پردہ ہو کے، با حجاب ہو کے جایا کرو۔ تمہاری بے پردگی کی وجہ سے تمہارے باپ پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ کالج میں جاتے ہوئے
دین کی تعلیم کے لیے نکلتے ہوئے کسی چوک اور چوراہے میں کھڑا ہو کے کوئی آوارہ کتا تمہیں دیکھنے کی کوشش کرے، اس کے منہ پہ تھوک کر نعرہ تکبیر بلند کر کے اس کو ذلیل کرو۔ مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کے علاقوں میں بہن بیٹیاں پڑھنے کے لیے نکلیں اور چوک اور چوراہوں میں شیطان کھڑے ہو کر ان کو گندی اور کمینی نظروں سے دیکھیں، یہ مسلمانوں کی شان کے لائق نہیں ہے۔ مسلمان بہن بیٹی چلے پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، لیکن اس کے چلنے میں ایسی جرت ہونی چاہیے دنیا کے کسی آوارہ کتے کو دیکھنے کی ہمت نہ ہو سکے۔ دین ہمیں پردہ اور حیا سکھاتا ہے، یہ دین ہمیں غیرت کا درس دیتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترتی ہے، شرم اور حیا کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ دل میں شرم اور حیا کیسے پیدا ہو سکتی ہے، یہ قرآن نے بتا دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مرد اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا چاہتے ہو، اپنے دل میں شرم اور حیا اگر پیدا کرنا چاہتے ہو، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے کلمہ پڑھنے والی عورتوں، مسلمان کی بہن بیٹیوں، اپنے دل میں اگر شرم اور حیا پیدا کرنی ہے، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرنا، اپنی آنکھوں کو آوارہ ہونے سے بچا لو۔ دل میں بے شرمی اس وقت آتی ہے جب بندے کی آنکھیں آوارہ ہوتی ہیں۔ نظروں کا، نگاہوں کا غلط استعمال بندے کو بے شرم اور بے حیا بناتا ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے دروازے پہ جاؤ، دستک دیتے ہو، دستک دے کر دروازے سے دور ہو جاؤ، تمہاری نگاہیں کسی مسلمان کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ مسلمان کی چار دیواری اس کی عزت ہے۔ ایک صحابی آئے، دروازے پہ دستک دی، اور دستک دینے کے بعد گھر کے اندر جھانکنا اور دیکھنا شروع کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاکذا عنکا او ہاکذا عنکا فإنما الاستئذان من النظر، فرمایا دستک دے کر سائڈ پہ ہو جاؤ، دروازے سے دور ہو جاؤ، تمہاری نگاہیں کسی مسلمان کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ مسلمان کا گھر مسلمان کی عزت ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم اور حیا کی اتنی تاکید دی ہے، فرمایا لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَن لَهُ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی دنیا کا کمینہ انسان تمہارے گھروں میں جھانکنے اور دیکھنے کی کوشش کرے، گھر میں بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، کوئی بندہ تمہارے گھر میں جھانکنے دیکھنے کی کوشش کرے، پتھر اٹھا کے اس کی آنکھ پہ مار کے اس کی آنکھ ضائع کر دو، اللہ کے ہاں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی مسلمان اپنی آنکھوں کے ذریعے کسی مسلمان کی بہن بیٹی کو گندی نگاہ سے نہ دیکھے، آنکھوں کا غلط استعمال ہوگا، دل ناپاک اور گندا ہوگا۔ اور امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء۔ امام شوکانی فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی بندہ زنا اور بدکاری کرتا ہے، وہ زنا کروانے والی اس کی آنکھیں ہیں، آنکھ غلط استعمال ہوگی، آنکھ آوارہ ہوگی،
نامحرم لڑکی اور لڑکے کی نظریں ملیں گی، مسکراہٹ کا تبادلہ ہوگا، پھر بات چیت شروع ہوگی، پھر گفتگو ہوگی، پھر ملاقات کا وقت طے ہوگا، پھر ملاقات ہوگی اور ایمان برباد ہو جائے گا۔ ملاقات ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے، اس کا آغاز انسان کی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے ساتھ جا رہے تھے، ایک عورت ملی، اس نے اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا، دین کا مسئلہ پوچھا، آپ اس کو جواب دینے لگے۔ صحابی جو جوان تھے، خوبصورت تھے، اس عورت کو دیکھنے لگے، وہ عورت صحابی کو دیکھنے لگی۔ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا، اپنے صحابی کا چہرہ پکڑ کے دوسری طرف کر دیا، فرمایا تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی بہن بیٹی کو دیکھے۔ آنکھوں میں حیا پیدا کریں، نظروں کو آوارگی سے بچا کے رکھیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، غض البصر فیہ ثلاث فوائد، جو انسان اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کو 3 فائدے عطا کرتا ہے: حلاوت الایمان، نور القلب، قوتاً فی القلب۔ جو بندہ اپنی آنکھوں کو غلط استعمال سے بچا لیتا ہے، اللہ اس بندے کو ایمان کی مٹھاس عطا کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اللہ اس کے دل میں ایمان کی طاقت اور قوت پیدا کر دیتا ہے۔ جو بندہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے، اللہ اس کو نیکی کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر نظریں آوارہ ہو گئیں، آنکھوں کو آوارہ چھوڑ دیا، آنکھوں کا غلط اور حرام استعمال کیا، پھر نہ نماز میں سکون آئے گا، نہ قرآن کی تلاوت کر کے سکون آئے گا، آنکھیں آوارہ ہوں گی، اللہ نیکی کی توفیق سے محروم کر دے گا۔ شرم اور حیا قرآن اور حدیث کا بہت بڑا موضوع ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کزن، ماموں کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، چچا اور تائے کا بیٹا، ان سے بھی عورت کو شرم اور حیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کوئی اسلام کا کلچر نہیں، کھلے بالوں میں، ننگے چہرے میں، جسم کی زینت کر کے اپنے کزنوں کے سامنے آنا اور جانا، یہ اسلام کا حکم نہیں، یہ اسلام کی خلاف ورزی ہے۔ کزن آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی احتیاط نہیں، کوئی لحاظ نہیں، کزن سے بھی پردہ ہے، کزن سے بھی حیا ہے۔ گھروں میں کام کرنے والے ملازم جو نوجوان ہیں، ان سے بھی شرم اور حیا ہے۔ کزن کزن ہے اور سگا بھائی بھائی ہوتا ہے۔ یہ سستی کرنے کی جگہ نہیں، یہاں سستی عزت کو خراب کر سکتی ہے۔ گھروں میں کام کرنے والے ملازم، خادم، نوکر، وہ ملازم ہیں، آپ کی بیٹیوں کے بھائی نہیں، ان سے احتیاط کریں۔ بے احتیاطی اور سستی عزت کو بدنام کر سکتی ہے۔ اپنے گھروں میں خیال کریں، لحاظ کریں، اپنی بیٹیوں کا، اپنے بیٹوں کا اس انداز میں تعلیم دے کر، تربیت کر کے ذہن بنائیں۔ شرم اور حیا اور غیرت، یہ قرآن اور حدیث کا بہت بڑا موضوع ہے۔ کھلے عام اوپن ماحول ہے، نہ دروازے پہ دستک، نہ اندر آنے کی اجازت، منہ اٹھا کے کزن آ رہا ہے، ملازم آ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کسی مسلمان کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے سے منع فرمایا۔ دستک دے کر پوچھا جائے میں اندر آ سکتا ہوں،
اندر سے اجازت ملے گی تو اندر قدم رکھنا ہے، اندر سے اجازت نہ ملے کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کے گھر میں داخل ہونا حرام اور منع ہے۔ اور مجھے واقعہ یاد آیا، شرم اور حیا کرنے والے احتیاط کرتے ہیں۔ پروفیسر حافظ محمد سعید حافظہ اللہ تعالی اپنے ماموں کو ملنے کے لیے بہاولپور گئے۔ ماموں کا نام ہے شیخ الحدیث حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، دین کے بہت بڑے عالم، قرآن کے مفسر، حدیث کے عالم، لمبا سفر کر کے اپنے ماموں کے گھر پہنچے۔ آگے سے کیا دیکھا؟ ماموں نے سامان باندھا ہے اور سفر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، کہیں جانے کی تیاری کی ہے۔ اب گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، بھتیجا بھانجا لمبا سفر کر کے آیا ہے، اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں گھر سے باہر جاؤں، میں سفر پہ نکلوں اور میرا جوان بیٹیوں والا گھر ہے، میری بہن کا بیٹا آیا ہے، میری غیر موجودگی میں یہ میری جوان بیٹیوں کے پاس رات رہے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، لمبا سفر کر کے آئے۔ کیا کہا؟ کہا بیٹا تم آئے ہو، دور سے آئے ہو، پورا دن سفر کیا ہے، تمہیں واپس بھیجنے کو دل نہیں کرتا، لیکن رات جوان بیٹیاں گھر میں ہیں، اکیلا گھر میں چھوڑ نہیں سکتا۔ حیا یہ ہے، غیرت یہ ہے۔ عبداللہ بہاولپوری نے اسی وقت اپنی ایک بیٹی کا نکاح حافظ صاحب کے ساتھ کیا، کہا اب تو میرے گھر میں ٹھہر سکتا ہے۔ یہ ہے شرم اور حیا، یہ ہے غیرت۔ ڈرائیور بھی انکل، دکان والا بھی انکل، سارے انکل بن گئے، کزن بھائی بن گیا، عزت پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ اور دولت بہن اور بیٹی اور ماں ہے، ان کا خیال کیجئے، دھیان دیجئے، ان کو غیرت اور شرم اور حیا سکھائیے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم اور حیا کو عام کرنے کا جو طریقہ بتایا، فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ بیٹا اور بیٹی جوان ہو گئے، 18 19 20 سال کی عمر ہو گئی، میرے نبی نے تعلیم دی ہے، اصول بیان کیا ہے، جوان بیٹے کو جوان بیٹی کو اگر شرم و حیا سکھانی ہے، جوان ہونے کے فوراً بعد ان کی شادی کر دو۔ یہ اسلام کا کلچر ہے۔ بیٹے اور بیٹی نے جوانی میں قدم رکھا ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی شادی اور نکاح کرنا ہے۔ اور ہمارے استاد مفسر قرآن بہت بڑی بات کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے نمازیوں اور حاجیوں اپنی عبادات کا خیال کرو، اگر شادی دیر سے کرنے کی وجہ سے بیٹا یا بیٹی بھٹک گئی، اللہ ساری عبادات کو تباہ کر دے گا۔ بیٹی جوان ہے، بیٹا جوان ہے، بلا وجہ رشتوں میں شادیوں میں دیر اور تاخیر، اگر بیٹی یا بیٹا بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، جتنا گناہ اس کو ہے اتنا گناہ اس ولی کو ہے جس نے شادی اور نکاح میں دیر کی تھی۔ شرم اور حیا اگر اپنے گھروں میں پیدا کرنی ہے، مسلمان کا ایمان کیا ہے؟ رازق کون ہے؟ کون ہے رازق؟ اللہ۔ لیکن جب رشتے کی باری آئے، اللہ کی قسم بچے اور بچیاں گھروں میں بوڑھے ہو رہے ہیں، ہمارے معیار پورے نہیں ہوتے۔ دعا کرنی چاہیے اللہ سب بیٹی اور بیٹوں والوں کو نیک رشتے عطا فرمائے،
لیکن بلا وجہ بلا شرعی عذر رشتوں کو لیٹ کرنا، بڑے بڑے اونچے معیار سیٹ کر کے بچوں اور بچیوں کو بوڑھا کر دینا، یہ اسلام اور مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم اور حیا، غیرت سکھاتے ہوئے فرمایا، اے مسلمان نوجوانوں، ایاکم والجلوس علی الطرقات، مسلمان نوجوانوں اپنے اندر شرم اور حیا پیدا کرو۔ تمہارے لیے شرم اور حیا یہ ہے، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں نہ بیٹھا کرو۔ یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں۔ چوک اور چوراہوں میں، راستوں اور گلیوں میں کھڑے ہونا، وہاں بیٹھنا، یہ مسلمان کی شرم اور حیا کے منافی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، ہم راستوں میں بیٹھتے ہیں، بات چیت کرنی ہے، پنچایت کرنی ہے، مشورہ کرنا ہے، وہاں بیٹھتے ہیں، مجبوری ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اگر کسی راستے میں، چوک چوراہے میں کھڑا ہونا مجبوری ہے، پھر 4 باتوں کا خیال کرنا۔ کسی دکان کے باہر، کسی چوک چوراہے راستے میں کھڑے ہونا ہے، غض البصر، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھنا۔ گلی بازار میں باہر بیٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، غض البصر، تمہاری نگاہیں کسی کی بہن بیٹی کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے۔ وقف الاذی، راستے میں کھڑے ہونا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ ورد السلام، راستے میں کھڑے ہونا ہے، سلام کو عام کرنا ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، اگر راستے میں، چوک میں کھڑے ہونا ہے، کوئی برائی دیکھو اس برائی سے روکنا ہے اور نیکی کا حکم دینا ہے۔ مسلمان کی شان کے لائق نہیں چوک اور چوراہوں میں کھڑا ہو کر اپنی نگاہوں کا غلط اور ناجائز استعمال کرے۔ یہ شرم اور حیا دین اور اسلام کا حصہ اور جز ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اگر دل میں اور آنکھوں میں شرم و حیا ہوگی تو دل میں ایمان زندہ رہے گا۔ اگر آنکھوں اور دل میں شرم حیا نہ رہی، اللہ دل سے ایمان بھی چھین لے گا۔ اللہ ہمیں شرم و حیا عطا فرمائے۔ مسلمان کی دوسری خوبی، مومن کی دوسری علامت اور پہچان، جو اللہ کے پیغمبر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مومن کی علامت، مومن کی پہچان اور خوبی، مومن بے نمازی نہیں ہوتا۔ مومن بے نمازی نہیں ہوتا۔ مومن کی علامت اور پہچان یہ ہے، جس کے دل میں سچا ایمان ہوگا وہ 5 وقت کا نمازی ہوگا۔ کون کہتا ہے؟ کس کی بات ہے؟ کس کا قول ہے؟ مفتی صاحب کا نہیں، عالم دین کا، کسی قاری، کسی امام، کسی خطیب کا نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے کہ جس کے دل میں سچا ایمان ہوگا وہ 5 وقت کا نمازی ہوگا۔ مومن بے نمازی نہیں ہوتا۔ دلیل کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ بصلاتہ فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، قیامت کے دن اللہ کا دربار اور عدالت لگی ہوگی۔ کلمہ پڑھنے والا، ایماندار کہلانے والا خالق و مالک کے سامنے حاضر ہوگا، نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔
سب سے پہلا جو سوال نامہ ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ نماز کا۔ اگر نماز کے سوال میں کامیاب ہوگا تو روزے کا سوال ہوگا، حج کا سوال ہوگا۔ اگر نماز کے سوال میں ناکام ہو گیا، نہ روزے کا پوچھا جائے گا، نہ حج اور نہ زکوٰۃ کا پوچھا جائے گا۔ نماز میں ناکام ہو گیا، نامہ اعمال بند ہو جائے گا۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری کی، من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ ایسی احادیث سن کے جمعے کے بعد آواز آتی ہے، مسئلے بڑے سخت کرتے ہیں، اپنے گھر سے حدیثیں لکھ کے نہیں لایا، مسجد میں بیٹھ کے احادیث نہیں بنائی، اللہ کے پیغمبر کی احادیث ہیں جو کتابوں سے لی ہیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کی ایک عصر کی نماز جان بوجھ کے رہ گئی، اللہ نے ساری نیکیاں برباد کر دی۔ ایک عصر کی نماز، میں نے اور آپ نے نماز کو مذاق بنایا ہے۔ بے شرمی کی انتہا یہ ہے، نماز کا حکم دیا جائے، نماز پہ جمعے پڑھائے جائیں، 5 نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، آگے سے جواب آتا ہے اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ نبی کی یہ احادیث ہم کہاں لے کے جائیں؟ جس کی ایک عصر کی نماز رہ گئی، اللہ نے ساری عمر کے اعمال برباد کر دیے۔ حدیث سن لیں، یاد کر لیں، مومن کی پہچان اور علامت یہ ہے، مومن بے نمازی نہیں ہوتا۔ من ترک الصلاۃ فقد اشرک، جس نے نماز چھوڑی وہ مشرک ہے۔ کسی بھول میں نہ رہنا، جو ایمان میں نے اور آپ نے سمجھا ہے، یہ ایمان نہ میرے نبی نے بیان کیا اور نہ یہ ایمان کسی صحابی نے بیان کیا۔ من ترک الصلاۃ فقد کفر، جو نماز کا چور ہے، میرے نبی نے اس کو کافر کہا ہے۔ تیسری حدیث سن لیں، لا ایمان لہ لمن لا صلاۃ لہ، جو بے نمازی ہے، نبیوں کے امام کی حدیث ہے، بے نمازی اپنے آپ کو مومن تصور بھی نہ کرے۔ یہ نماز جس کا حکم اللہ نے دیا، جس کا حکم اللہ کے نبی نے دیا، جو نماز کو چھوڑنے والا ہے، اس کو اللہ کی شرم بھی نہیں، اس کو نبی کا حیا بھی نہیں، اس کو استاد نے پڑھایا تھا 5 نمازیں ہیں، یہ نماز چھوڑنے والا استاد کا بھی بے حیا اور بے شرم ہے۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ صرف رمضان میں نمازیں کتنی ہیں؟ گھر میں جا کے اپنے سب سے چھوٹے بچے سے پوچھیں بیٹا نمازیں کتنی ہیں، جواب وہ دے گا۔ اور کب فرض ہیں؟ کب فرض ہیں؟ جنگ لگی ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، حکم آتا ہے اے نبی ان گولیوں کے چلتے ہوئے تلواریں چل رہی ہیں، نیزے آ رہے ہیں، تمہارے سینے کھڑے ہوں، اس جنگ جاری میں بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ امام مالک حدیث کی کلاس پڑھا رہے تھے، ایک سوال کرنے والا آیا، کہا امام صاحب پوچھنا چاہتا ہوں، کہا بیٹھ جاؤ، حدیث پوری کر لوں جواب دیتا ہوں۔ پھر کھڑا ہوا، کہا ایک سوال ہے، کہا بیٹھ جاؤ، نبی کی حدیث مکمل کر لوں جواب دیتا ہوں۔ ساتھ ایک بزرگ بیٹھے تھے، مسجد میں اللہ کے ولی بیٹھے تھے، وہ بندہ ان کے پاس چلا گیا، کہا مجھے جلدی ہے، امام صاحب کا درس لمبا ہے، مجھے جواب دے دیں۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو، جوان ہو، جان بوجھ کے نماز چھوڑے، کیا حکم ہے؟ اس اللہ کے ولی نے کہا
مسلمان کو نماز چھوڑنے کی رخصت ہے کچھ حالتوں میں. اگر بندہ بے ہوش ہو جائے, ہوش باقی نہ رہے, اذان ہو گئی, بندہ بے ہوش پڑا ہے, نبی نے فرمایا اس بے ہوش بندے کو نماز معاف ہے, اللہ اس سے نہیں پوچھے گا جب تک ہوش نہ آ جائے. دوسرا بندہ پاگل ہو گیا, عقل نہیں, سمجھ نہیں, پاگل ہے, اذان ہوئی ہے, یہ بیچارہ اس میں عقل نہیں, پاگل ہے, اللہ نے اس کو بھی اب نماز معاف کر دی ہے جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے, اس کا دماغ صحیح نہ ہو جائے. تیسرا وہ عورت جو خاص ایام میں ہوتی ہے, خاص ایام کے دوران اس کو نماز معاف ہے. اس نے کہا اگر بندہ پاگل بھی نہ ہو, بے ہوش بھی نہ ہو, تندرست بھی ہو, صحت مند بھی ہو, عقل والا بھی ہو, پھر نماز چھوڑے, وہ اللہ کا ولی بے ہوش ہو گیا. امام مالک دوڑ کے آئے, کہا ظالم اس کو کیا کہا, اس کو کون سی بات کہی کہ یہ بے ہوش ہو گیا. کہا یہ سوال کیا تھا, بندہ پاگل بھی نہ ہو, بے ہوش بھی نہ ہو, صحیح سلامت ہو, اذان بھی سنے پھر نماز نہ پڑھے, میں نے اتنی بات کہی یہ بے ہوش ہو گیا. امام مالک نے کہا او ظالم, یہ نبی کے صحابہ کا زمانہ ہے, اس زمانے میں کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا کوئی عقل مند مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہے. تیری بات کو سن کے وہ بے ہوش ہو گیا. تیرا سوال اتنا گھٹیا ہے کہ بندہ عقل مند ہو, صحت مند ہو, زندہ ہو اور پھر نماز نہ پڑھے, یہ انسان نہیں, کل انعام بل ہم اضل, یہ جنگل کے درندوں سے بھی گندا اور گھٹیا اور کمینہ ہے جو اپنے رب کے سامنے جھکتا نہیں. سادہ سی مثال, دیہاتی لوگ ہیں, گائے کا بھینس کا دودھ دھوتے ہیں, چارہ ڈالتے ہیں, ونڈا ڈالتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, دھوپ اور چھاؤں کا خیال کرتے ہیں. ایک وقت ایک ٹائم اگر بھینس دودھ نہ دے کیا علاج ہوتا ہے؟ یہ جٹ صاحب ڈنڈا پکڑتے ہیں, جتنا زور ہے وہاں لگاتے ہیں, ٹیکے لگتے ہیں, ٹانگیں باندھی جاتی ہیں. اور ظالم تو کتنا ناشکرا, بے شرم, بے حیا ہے, جس کو تو چارہ ڈالتا ہے ایک وقت دودھ نہ دے, تیرا غصہ نکلتا ہے. وہ جو اوپر بیٹھا ہے تجھے 5 دفعہ بلائے تو نہ آئے, تجھ سے وہ بھینس اچھی ہے, تو اتنا بے شرم بے حیا ہو گیا, تو اس رب کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں. تجھ سے بڑا بے شرم بے حیا کون ہوگا؟ الفاظ سخت ہوں, کوئی ناراض ہوتا ہے لاکھ ہو, جمعہ پڑھنے کے لیے ایک بندہ نہ آئے, نماز کے معاملے میں میری زبان سے ڈیل ممکن نہیں ہے. یہ خالی مسجدیں, ویران صفیں دیکھ کر غبار آتا ہے, غصہ آتا ہے. مسلمانوں کی بے شرمی اس انتہا کو بھی پہنچ سکتی ہے. کان بھی سلامت ہو, دماغ بھی سلامت ہو, پھر نہ آئے, اس سے بڑی بے شرمی بے حیائی کوئی نہیں. مسلمان نہ تو بے شرم ہوتا ہے نہ بے نماز ہوتا ہے. یاری دوستی بھی بے نمازیوں کے ساتھ, اٹھنا بیٹھنا بھی بے نمازیوں کے ساتھ, دن رات کھانا پینا بھی بے نمازیوں کے ساتھ. اس کے بعد بھی ہم مسلمان کہلائیں. میرے نبی نے تو ایسے بندے کو مسلمان نہیں کہا. من ترک الصلاۃ فقد کفر, بے نمازی کو میرے نبی نے کافر کہا. من ترک الصلاۃ فقد اشرک, بے نمازی کو میرے پیغمبر نے مشرک کہا. من ترک الصلاۃ فلا ایمان لہ, بے نمازی کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اس کے اندر کوئی ایمان نہیں جو بے نمازی ہے. اور امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بے نمازیوں کے بارے میں کتنی بڑی بات کہتے ہیں. من لم یکن وقتہ للہ فالموت خیر لہ من الحیاء. ابن قیم فرماتے ہیں جو بندہ زمین پہ اللہ کی نعمتیں کھا اور پی کے 5 دفعہ اللہ کے سامنے وقت جھکنے کے لیے وقت نہیں نکالتا, جس کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں,
جس کے پاس سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں، ابن قیم فرماتے ہیں یہ ظالم مر جائے تو بہتر ہے۔ جس کی زندگی میں 5 نمازوں کی پابندی نہیں، اذان سن کے اللہ کے گھر میں آ کے حاضر نہیں ہوتا، یہ مردہ ضمیر والا دنیا میں زندہ رہنے سے بہتر یہ ہے یہ مر جائے۔ یہ زمین پہ گناہوں کا بوجھ ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے جو بے نمازی ہے۔ مسلمان نہ تو بے شرم ہوتا ہے اور نہ بے نمازی ہوتا ہے، اور جو بے نمازی ہے یہ بے شرم بھی ہے، بے دین بھی ہے، بے ایمان بھی ہے۔ مسلمان مومن کی پہچان مومن بے نمازی نہیں ہوتا۔ سب ایک دفعہ اپنی زبان سے کہیں مومن بے نمازی، آواز آئے گی تو خطبہ ختم ہوگا۔ مومن بے نمازی، مجھے گھنٹہ ہو گیا بولتے ہوئے، میں نہیں تھکا، بولیں۔ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے گواہی دوں گا، اللہ تیرے نبی کا فرمان بیان بھی کیا تھا، ان کی زبانوں سے کہلایا بھی تھا، اللہ میں بری ہوں۔ مومن بے نمازی، مومن بے نمازی، اور جو بے نمازی ہو وہ مومن۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔